تیسرا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا. محبت زبانی کلامی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها. یہ ساری دنیا کائنات کے رشتے، مال، دولت، اولاد، بیوی، بچے، ماں باپ، سب کچھ اللہ نے شمار کیا. شمار کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. اگر تمہیں یہ چیزیں زیادہ محبوب ہیں، زیادہ محبوب ہیں ان ساری چیزوں سے، یہ زیادہ محبوب ہیں تمہاری طرف اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے، اگر ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہے تو پھر فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر تم انتظار کرو رب کا عذاب تم پہ کب آ جائے. یہ مختلف عذاب کی شکلیں ہیں. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زبانی کلامی، عملاً کچھ نہیں. اللہ فرماتے ہیں عملاً، عمل چاہیے، عمل یہ فرض ہے. سنیے حدیث مبارکہ، حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، قال مر ابو بکر و عباس رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ آپ کے چچا دونوں بازار میں، مدینے کے بازار میں جا رہے تھے. بمجالس من مجالس الانصار، ان کا گزر انصار کی مجالس کے قریب سے ہوا. انصار باتیں کر رہے تھے، بیٹھے، ان کی مجلسیں ہوتی تھیں. ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں گزرے. تو انصار کیا کر رہے تھے؟ وَيَبْقُونَ، وہ رو رہے تھے. محبت کا عالم دیکھیے. وَيَبْقُونَ، وہ رو رہے تھے. کیوں؟ فَقَالَ مَا يُبْكِيكُمْ. حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ انصار صحابہ سے پوچھا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اللہ اکبر. قالوا، انہوں نے کہا، صحابہ نے کہا، انصار نے کہا، ذکرنا مجلس النبی منا. اللہ اکبر. کہ ہمارے نبی کی مجلسیں جو ہمارے پاس ہمارے نبی کرتے تھے، ہمارے نبی ہمارے پاس بیٹھتے تھے، ہمارے نبی ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے نبی ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہمارے نبی ہمارے ساتھ سلام لیتے تھے، ہمیں سینے سے لگاتے تھے، ہم ان سے دکھ سکھ کرتے تھے، وہ ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ہمارے ساتھ مشورے کرتے تھے. اللہ اکبر. ہمیں وہ مجلسیں یاد آ رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مجلسیں یاد آ رہی ہیں. یہ بات سن کے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے. فدخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فاخبروا بذالک، یہ ساری بات کی خبر دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ کے صحابہ انصار جو ہیں یہ باتیں کر رہے تھے. اللہ اکبر. پھر نبی کی محبت انصار سے اور انصار کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، امت کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. آپ کی طبیعت بھی نہیں صحیح تھی،
فقد عصبہ علی راسی، آپ کے سر مبارک میں درد تھی، بڑی تکلیف تھی. حاشیۃ بردن، آپ نے ایک دھاری دار چادر لی، اپنے زور سے سر پہ باندھی، سر کو درد تھی نا، تو وہ زور سے باندھی چادر کہ تھوڑا سا سکون ہو جائے. انصار کو روتے دیکھ کے میرے نبی اپنی تکلیف بھی بھول گئے اور اٹھے اور انصار کے لیے کھڑے ہوئے ممبر پہ. فقال فصعد المنبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ چڑھے. ولم یصعدہ، اس کے بعد کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ نہیں چڑھے، یعنی آخری دفعہ یہ آخری خطبہ تھا. ممبر پہ چڑھ کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی. بعد ذالک، اس کے بعد فحمد اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی. واسنا علیہ، آپ نے اللہ کی ثنا بیان کی. ثم قال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیکم، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں بالانصار، انصار کے بارے میں. دیکھا نا میرے نبی کی محبت اپنی امت سے، انصار کے ساتھ، اور انصار کی محبت، صحابہ کی محبت، امت کی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. فَإِنَّهُمْ قَرِشِي وَعَيْبَتِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو، انصار میرا قلب بھی ہے، میرا جگر بھی ہے. انصار صحابہ قریشی قلب ہیں، وعیبتی اور میرا جگر ہے. اللہ اکبر. وقد قذف الذی علیہم، حدیث جب پڑھتے ہیں نا یقین جانے کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جگر ہے، میرا قلب ہے انصار صحابہ. پھر فرمایا آگے والے الفاظ، آپ نے فرمایا ان صحابہ نے میرا حق ادا کر دیا، جو میرا حق امت پہ تھا نا وہ انہوں نے ادا کر دیا. وقد قذف الذی علیہم، جو ان پر صحابہ پہ میرا حق تھا نبی ہونے کا، وہ صحابہ نے ادا کر دیا. اللہ اکبر. یہ تھوڑی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میرے صحابہ نے میرا حق ادا کر دیا. میرے ادب کا، میری محبت کا، میرے دفاع کا، میرے پہ ایمان لانے کا صحیح معنوں میں حق ادا کر دیا. اللہ اکبر. اب اس کے بعد کوئی دلیل رہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ صحابہ نے میرا حق ادا کر دیا، اور فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَبَاقِيَ الَّذِي، باقی ہے الَّذِي، وہ جو لَهُمْ ان کے لیے ہے، ان کا حق جو ہے وہ میرے پہ ابھی باقی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اللہ دے گا ان کو جنت. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فَأَقْبَلُوا مِن مُحْسِنِهِمْ، اے میرے صحابہ کی جماعت، انصار میں سے کوئی نیک انسان، اس سے کوئی کمی ہو جائے، کوئی بات ہو جائے تو تم ان کو کچھ نہ کہنا، ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا. اور وَتَجَاوَزُوا، اگر ان مسیہم، صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ، ان مسیہم، اگر ان میں سے کوئی گنہگار ہو، غلطی کرنے والا ہو تو اس کی تم نے وَتَجَاوَزُوا، ان سے تجاوز کر دینا، درگزر کرنا ہے. اور اگر ان میں سے نیک آدمی ہو تو ان کی عزت کرنی ہے.
انہوں نے میرا حق ادا کر دیا، انہوں نے میرے ہر طرح کا حق ادا کر دیا، محبت کا، ادب کا، اتباع کا، ایمان کا، ہر چیز دفاع کا، ہر طرح کا حق انہوں نے میرا ادا کر دیا۔